آقائے کائنات سواری پہ موجود حضرت معاذ ابن جبل آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ نے حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر۔ آپ نے پھر پکارا، یا معاذ۔ آپ نے جواب دیا، آقا میں حاضر۔ آپ نے تیسری مرتبہ پکارا، یا معاذ۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا، آقا میں حاضر۔ پھر آپ نے ارشاد فرما دیا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ شرک پور میں آنے والوں، مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا، معاذ کوئی تم میں سے سچے دل سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ مگر بات سمجھنے کی کیا ہے؟ جو اس میں لفظ ہے صدقاً من قلبہ، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں کہ جن کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ اس سے کام نہیں چلے گا۔ پھر جب ہم نے اس نعرے کو لگا دیا لا الہ الا اللہ، پھر اس بات کا بھی اعلان کرنا ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میرے سر کا مالش عرش کا خدا ہے۔ پھر یہ نہیں کلمہ کا نعرہ بھی لگایا، ورد بھی کیا، رسمی طور پر لا الہ الا اللہ کو کہہ بھی دیا، مگر جبین نیاز جگہ جگہ ڈھیریوں پر، آستانوں پر، خانقاہوں پر، گدیوں پر، مزاروں پر، قبروں پر جھکی ہوں۔ اللہ کی قسم پھر کلمے کو طیبہ کو لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ جب ہم نے اس کلمے کو ادا کیا، پھر اس عقیدے کو بھی رکھنا ہوگا کہ علی کل شیء قدیر، اگر کوئی تنہا ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، روزی کو دینے والا، اولاد کو دینے والا، بگڑی کو بنانے والا، محتاجی کو ختم کرنے والا، سب کچھ اگر کسی کے قصبہ قدرت میں ہے تو وہ تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔